الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. پاکستان جہاں جہاں پاکستان. السلام علیکم ناظرین، پروگرام تصویر میں آپ کے ساتھ میں ہوں مہرین سبتے. ناظرین، ایک اور سانحہ، ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. جنید جمشید سمیت 47 افراد جان سے گئے. پھر وہی مذمتیں، وہی تحقیقات کے دعوے، مگر حقیقتاً کچھ ہوگا یا نہیں، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے عمران خان صاحب نے جو سپریم کورٹ میں عدالتی کمیشن نہ بنانے کے لیے استدعا کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے علاوہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو کل پھر سماعت ہوئی تھی، وزیر اعظم کی پارلیمنٹ میں کی جانے والی تقریر کو ان کے وکیل نے ایک سیاسی بیان کہہ کر وزیر اعظم کی شخصیت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے. اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حکومت نے کالے دھن کو سفید کرنے کے قانون میں گنجائش پیدا کر دی ہے. ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. آغاز میں جیسا کہ ہم نے کہا، ہم بات کریں گے پی آئی اے کے اس بدقسمت طیارے سے پی آئی اے کی فلائٹس لیٹ ہونا، ان میں صفائی کا ناقص انتظام ہونا، جو ریفریشمنٹ دی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی آئے دن مسافروں کا کمپلین کرتے ہوئے دکھائی دینا، یہ ایک معمول کی بات بن چکی تھی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ طیاروں کے مینٹیننس کے حوالے سے بھی کرمنل نیگلیجنس دکھائی جاتی ہے. 10 جولائی 2006 میں فوکر طیارے کے گرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ فوکر طیاروں کو اب گراؤنڈ کر دیا جانا چاہیے. وہی حال اب ان ATR طیاروں کا بھی ہے. کل ایک اور افسوسناک طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا اور پی آئی اے کا یہ ATR طیارہ جو ہے حویلیہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. اس میں جنید جمشید سمیت 47 افراد جاں بحق ہو گئے. جب بھی ایسا کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت پی آئی اے کی پرفارمنس پر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور اپنے پیاروں کے غم میں نڈھال بلکتے ہوئے عوام کو صبر آتے ہی اقتدار میں بیٹھے ہوئے حکمران طبقے کے کان پر جو رینگنے کے سوا پریکٹیکلی ایک سٹیپ بھی نہیں لیا جاتا. یہاں تک کہ ایک اور حادثہ، ایک اور ہولناک سانحہ روح پذیر ہو جاتا ہے اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جو ہے اس وقت تک برقرار رہتی ہے. مسافر طیارہ پی آئی اے کی، جیسا کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، لاجواب سروس، باکمال لوگوں کے ہتھے چڑھے رہتے ہیں ہمارے مسافر، اور آج اسی پر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جنید جمشید، ایک احساس شخصیت جو اپنے پیاروں کے علاوہ پاکستان کے طول و عرض میں اپنے چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گئے. آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہے عمران نصر، رہنما پاکستان تحریک انصاف. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. ہمارے ساتھ ہوں گے کوموڈور ریٹائرڈ جمال حسین صاحب جو کہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے صدر رہ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے جنید جمشید کے دوست ظفر عباس صاحب، جنہوں نے جنید جمشید کے جو آخری ان کا انیشیٹو تھا کراچی کی صفائی کے حوالے سے، آپ لوگ بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے رہے، اس میں انہوں نے جنید جمشید کا بھرپور ساتھ دیا تھا. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کی طرف آئیں گے. باکمال لوگوں کی یہ جو لاجواب سروس ہے، ایک اور حادثہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم بھی جب بھوجا ایئر لائن کا واقعہ ہوا تھا یا ایئر بلو کا جب واقعہ ہوا تھا، تب بھی جو ذمہ داری ہے وہ پائلٹس کے اوپر ڈال دی گئی تھی. جو نیگلیجنس اپنی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیں میرین، یہ تو سب کے لیے بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور پوری قوم اس افسردہ ہے کل کے واقعے پہ. اس میں کوئی شک نہیں. جنید جمشید کا جس طرح سارا میڈیا ان کا ذکر کر رہا ہے، ان کی خدمات کے حوالے سے، ان کی دینی خدمات کے حوالے سے، اور جس طرح انہوں نے گانے سے آغاز کیا اور پھر نعت رسول مقبول کے حوالے سے، دینی تبلیغ کے حوالے سے، اسی طرح 46 باقی جو لوگ اس حادثہ کا شکار ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے گھروں کے چراغ تھے. ان کے پیارے بھی ان کو یاد کر کے یقیناً رو رہے ہیں. لیکن میرے ایک گزارش ہے کہ یہ واقعات جو ہیں پوری دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ پی آئی اے کا ذکر کر رہے ہیں تو پچھلے 10 سالوں میں ایک یہی واقعہ ہوا ہے. 10 سال خدا کے فضل و کرم سے ایسا کوئی حادثہ پی آئی اے کو پیش نہیں آیا جس سے اس کی ریٹنگ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. رہی بات دنیا کی خطرناک ایئر لائنز میں شمار کیا جاتا ہے پی آئی اے کا. پی آئی اے جو مرضی کہے، یہ آپ درست کہتی ہیں کہ اس طرح کا کام نہیں پی آئی اے میں ہو رہا جس طرح ایئر لائن میں ہونا چاہیے. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، مگر میں یہ ضرور گزارش کروں گا مہرین کہ اگر آپ اپنے تمام اداروں پر اسی طرح تنقید کریں گے. اور دیکھیں ایک چیز اور ہے، کوئی پریزیڈنٹ تھے فاروق لغاری،
جب وہ اپنے اسپیشل پلین میں جا رہے تھے 007 میں، تو غالباً آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ کے لیے جا رہے تھے، تو ان کا فضا میں ایک انجن جو ہے وہ گر کر سمندر میں گر گیا. اور یہ اگر کہنا کہ مسافروں کے لیے ٹیکنیکلی طور پر ان کو چیک نہیں کیا جاتا، تو وہ تو ایک پریزیڈنٹ کی پرواز، آسٹریلیا کے لوگوں نے، ٹیکنیکل لوگوں نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا پرواز کا. تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں، مگر ہونا نہیں چاہیے. میں یہ بھی کہہ کہتا دینا ہوں، بہت آسان ہے جاوید لطیف صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، ہونا نہیں چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اداروں کو آپ یوں ہی تنقید کرتے رہیں گے. ہم تو تنقید کرتے رہیں گے جب تک کہ اس تنقید کے اوپر کوئی سٹیپ نہیں لیا جائے گا. ہم بار بار اس بات کا ذکر کرتے. چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بات تو پہنچی. ہمارے ساتھ اس وقت ایئر کوموڈور صاحب موجود ہے، ہم ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. ایئر کوموڈور جمال حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے صدر بھی رہ چکے ہیں. ٹیکنیکلی کیا معاملات ہوتے ہیں اور کن معاملات کو دیکھا جانا چاہیے، نیگلیجنس کہاں کہاں ہوتی ہے، ان سب پر وہ شاید ہمیں ذرا بہتر طور پہ بتا سکیں گے. جی جمال حسین صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا، یقیناً پوری قوم اس کے اوپر افسردہ ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں. اور PIA جو واقعی ایک لاجواب سروس ہوتی تھی کسی زمانے میں، اور اس کی مثال دی جاتی تھی، اور دوسرے ممالک کی ایئرلائنس جو ہے وہ یہاں سے استفادہ کرتی تھی، لیکن اب وہ ایک وقت آ گیا کہ پوری دنیا میں سے خطرناک ایئرلائنس کے اندر شمار کیا جاتا ہے. کیا وجوہات ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس واقعے میں جس طرح کے ابھی تک شواہد سامنے آ رہے ہیں، ہوا میں آگ لگ جانا، شٹ ڈاؤن ہو جانے کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہے، کس طرح کی نیگلیجنس سامنے آئی ہے اس کیس میں؟ کیونکہ ATR کو چھوٹے سفر کے لیے ایک مناسب طیارہ گردانا جاتا تھا فوکر کے بعد. ہیلو، جی جمال حسین صاحب، آپ کو میری آواز آئی ہے؟ آپ نے میرا سوال سنا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ کا سوال سنیا. پہلی بات تو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ کی جو ریمارکس ہے کہ زیادہ تر ملبہ پائلٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے، تو میں آپ کو اپنے معاشرین کے لیے بھی یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں جتنے بھی بڑے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں 85% وہ پائلٹ فیکٹر پہ ہی ڈالا جاتا ہے، کیونکہ پائلٹ وہ آخری کڑی ہوتی ہے جو اس غلطیوں کو یا جو ایمرجنسی ہوئی اس کو بچانے میں کامیاب یا ناکام ہوتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی یہ روایت ہے، یہ دنیا میں یہ ہے، اور دس از ناٹ. اور اب میں تھوڑی ایسا AIB کی بات کروں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ AIB والے انویسٹیگیشن چھپا دیتے ہیں، وہ چھپا نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بڑے اچھے ہیں یا برے ہیں. ایک تو یہ ادارہ AIB کا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. پہلے سول ایویشن کے اندر ہوتا تھا، اب میرے خیال کے اندر منسٹری آف کمیونیکیشن یا ٹرانسپورٹ کے اندر ہے. اس کے علاوہ اس قسم کے جو حادثے ہوتے ہیں جہاں فورنرز انوالو ہوتے ہیں، فورن جہاز ہوتے ہیں، وہاں پر اس انویسٹیگیشن میں ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں. پریٹ اینڈ وٹنی کی ٹیم ہوگی، تو وہ اپنا وہ انشور کریں گے کہ ان پہ کوئی غلط الزام نہ ڈالا جائے. ATR کی ٹیم ہوگی، یہ سارے ٹیم اپنے اپنے، اور پائلٹ کی بھی ٹیم ہوتی ہے، انٹرنیشنل ایئر لائن پائلٹس کی. تو یہ اب ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کسی بات کو چھپا نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ جو پرائمری ریزن فرض کیجئے کہ ہم یہ نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ پائلٹ کی غلطی، فرض کیجئے اگر یہ نتیجے پہ پہنچے تو اس پہ ہم ختم ہو جاتی. ہم اس پہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیوں ہوا، اس کی ٹریننگ صحیح نہیں تھی، اس کی انڈکشن صحیح نہیں تھی. اس میں ہماری ضروری کمزوری ہے. اب میں تھوڑا سا اور اس معاملے کے بارے میں بات کروں کہ ایک انجن فیلئر جو ہوتا ہے ہوا میں ان جہازوں پہ ATR وغیرہ پہ، اس کو تو ہم میجر ایمرجنسی بھی نہیں سمجھتے. وہ تو کہتے ہیں کہ ون انجن از فیل، میں اس کو پرائرٹی لائن مجھے چاہیے. میڈے کی بھی کال نہیں دیتے. میڈے از دی فائنل کال وی گیو جب ڈسٹریس میں جہاز ہوتا ہے. اور ایک یہ جو آج کل کے ماڈرن جہاز ہے جیسے 777 وغیرہ ہے، اور جیسے بھی ایک انجن فیل ہوتا ہے 2 انجن یا 4 انجن جہاز میں، جس طرح انجن فیل ہوتا ہے اس طرح سب کھچاؤ ہوتا ہے، اور پائلٹ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ہمیں سب سے پہلے جب ہم فلائنگ کرتے تھے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں، سب سے پہلے جہاز کو کنٹرول کریں. کال دینا، یہ کرنا، ایکشن لینا، وہ سب آپ بعد میں، پہلے جہاز کو کنٹرول کریں. ماڈرن جو جہاز ہے جو 777 وغیرہ ہے ان میں یہ صلاحیت ہے کہ ٹوٹلی کمپیوٹرائزڈ ہے. اگر ایک انجن فیل ہوتا ہے پائلٹ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، وہ کمپیوٹر خود ہی جہاز کو سیدھا رکھتا ہے، ایکشنز لیتا ہے، سارے پائلٹ سے مانیٹر کرتا ہے. لیکن میرے خیال سے ATR وہ فلی آٹومیٹڈ نہیں ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے. اس میں اگر ایک انجن فیل ہوتا ہے، اگر پائلٹ پر وقت اس پہ ایکشن نہ لے
اور اس کو کنٹرول نہ کرے تو بہت ممکن ہے کہ وہ جس طرف انجن کھیل گیا لیفٹ انجن تو لیفٹ کی طرف وہ ٹرن کرے گا یا کرے گا اور بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ تو پھر انکوائری سے پتہ چل جائے گی. آخری بات میں کہتا چلوں, یہ جو ملبہ جو ہوتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور ملبہ اسی وقت کبھی نہیں اٹھاتے, میتیں اٹھا دیتے ہیں ضرور, لیکن ملبے سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جہاز کس ایسے کریش کیا ہے, اس میں اگر آگ لگی تھی تو آگ امپیکٹ پہ لگی تھی یا ہوا میں آگ لگی تھی, اور بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے ملبے کو 2-3 دن تک اسٹڈی کیا جاتا ہے, تصویریں لی جاتی ہیں اور پھر اسٹیٹ کاکپٹ وائس ریکارڈر اور جو بلیک باکس جس میں سارے انسٹرومنٹس ہوں گے اس سے میرے خیال سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. اور ایز فار ایز فائنل اس کو پبلک کے سامنے لانا, کم از کم جب ہم نئے آئی بی میں تھا تو اس میں ہماری طرف سے کبھی کوئی پابندی نہیں تھی یا ہماری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. یہ گورنمنٹ کی ہوتے ہیں, کوئی کبھی گورنمنٹ اس کو پبلک لے آتی ہے کبھی نہیں لے آتی. چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. جمال حسین صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے ساری چیز کو بیان کیا کہ کس طرح سے یہ مسائل ہو سکتے ہیں اور کہاں کہاں کس کس کی نیگلیجنس ہو سکتی ہے. وقتی طور پر شاید اعصاب کے قابو میں نہ رہنا اور نہ آن کر پانا دوسرے انجن کو, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن وجہ ایک نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان طیاروں کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا رہا کہ یہ ابھی ان کی صورتحال کوئی اتنی مناسب نہیں تھی. خاص طور پہ اس ATR طیارے کے حوالے سے ابھی بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں. وہ آپ کی بات درست ہے کہ ابھی جیسے جیسے انکوائری آگے کو بڑھے گی تو معاملات جو ہیں ذرا کلیئر ہو جائیں گے. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران اسماعیل صاحب, ابھی میری بات ہوئی تھی جاوید عطیہ صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر دفعہ اداروں کو تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, اداروں پر تنقید تب ہی کی جاتی ہے نا یقیناً کہ جب وہاں پر کوئی خامی نظر آ رہی ہوتی ہے. ایسے تو نہیں پوری دنیا میں PIA جو ہے وہ خطرناک ایئر لائنس میں شامل ہو جاتی ہے, اور وہ حکومتی مشینری جو بہت سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو معاملات, بہت سے نہیں بلکہ خاص معاملہ ہے جس پر خوب متحرک نظر آتی ہے, یہاں پہ بڑی خاموش نظر آتی ہے. حکومت کا جو اس وقت ریاکشن ہونا چاہیے تھا اس معاملے کے حوالے سے آپ کو مناسب نظر آتا ہے؟ اتنا بڑا حادثہ, 47 افراد جاں بحق ہو گئے, ایک ایک شخص بہت امپورٹنٹ ہے, ایک ایک شخص کی زندگی. جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اداروں کو بچانے میں یا ڈیفینڈ کرنے میں اس لیے پیش سامنے رہتی ہے کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ضرور رہتا ہے, انہیں یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ ان سے یہ کوتاہی ہے ان کے پاس. سچ بولنے کی طاقت ہمارے پاس ہے نہیں, باقی رہی نہیں, تو لہٰذا جھوٹ کا سہارا لے کر ہمیں چلنا پڑتا ہے کہ جی سب اچھا ہے PIA میں. ساری دنیا کہہ رہی ہے PIA خطرناک ترین ایئر لائن بن گئی ہے, ملک کی خطرناک ترین ایئر لائنوں میں سے ایک بن گئی ہے. ہم کہتے نہیں جی جب بہترین ہے, سارے جہاز ہمارے ٹھیک ہیں. یہی جہاز سیم کیریئر, میں دوسرے کسی ATR کی بات نہیں کر رہا, یہ وہی جہاز ہے جو لینڈنگ کے وقت زمین میں دھس گیا تھا, جس کے دروازے ٹوٹ گئے تھے, اس کو ریپیئر کر کے واپس اڑایا جا رہا ہے. کوئی سرٹیفیکیشن, کوئی طریقہ, کوئی سیفٹی, کوئی چیز. یہ 47 لوگ جو مرے ہیں, ان کی جانیں آپ کے ہمارے بچوں سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ ہمیشہ ہمیں ایک پرابلم رہتی ہے کہ جی یہ جو مر گئے نا, لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے کا چیک کا اناؤنس کر دیا. کیا خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, خاک میرے منہ میں, لیکن کیا آپ اپنے بچوں کی جان کی قیمت 10 لاکھ روپے لگاتے ہیں؟ کتنی لگاتے ہیں مجھے بتائیں. یہ جو مرے یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں, ان کے بھی تو بچے گھر پہ انتظار کر رہے تھے کسی کا. خدا کے واسطے پالیٹکس سے باہر آ کے اپنے ضمیر کے مطابق اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کا فیصلہ کریں کہ کم سے کم لوگوں کی جانوں سے تو نہ کھیلیں. آپ کو جو مرضی آپ کریں, آپ کو اورنج لائن بنانی ہے, آپ کو پیلی لائن بنانی ہے, نیلی لائن بنانی ہے, جو خواب آتے ہیں پورے کریں, لیکن آپ کم سے کم لوگوں کی جانوں سے تو نہ کھیلیں. اگر جہاز قابل نہیں ہے تو مت اڑائیں, اگر نہیں کر سکتے مینٹیننس تو بند کر دیں PIA کو. آپ نے اس کو بیچنے کے لیے, اس کو لگانے کے لیے کہیں آپ نے اپنے رشتہ داروں کو فٹ کیا ہوا ہے, انکمپیٹنٹ لوگوں کو آپ فٹ کرتے ہیں, کہیں پہ آپ نے ایئرپورٹ کا ٹھیکہ اپنے پیاروں کو دیا ہوا ہے. آپ کیوں ایسے لوگوں کی جان سے کھیلتے ہیں جس میں صرف آپ کا یا آپ کے پیاروں کا یا آپ کے سپورٹرز کا یا کسی کا مالی فائدہ ہو جائے, اس کے اندر آپ یہ کام کرتے ہیں؟ یہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے, یہ مجھے جواب نہیں دینا. یہاں سے تو آپ نکل جائیں گے. کیا یہ واقعہ تقاضا کرتا ہے کہ چیئرمین PIA اس بات پر استعفیٰ دے, ان کو اس بات کے اوپر استعفیٰ دینا چاہیے؟ نیگلیجنس ہے نا. نہیں جی, استعفیٰ تو پاکستان میں کسی نے دینا سیکھا ہی نہیں آج تک. یہ چیئرمین PIA کیوں استعفیٰ دیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا قصور ہی نہیں ہے, قدرتی حادثہ ہے, ہو گیا. یہ تو ایسے قدرتی حادثہ ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان میں آج تک کسی نے استعفیٰ دیا ہے؟ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا نہ خواستہ, ابھی آپ نے دیکھا ٹرین کا ایکسیڈنٹ چھوڑیں, مالی اس کے اندر گھپلے نکلے ہیں, اس کے اندر پتہ لگا جی 19 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے سال کے اندر.
किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, ना मजाले जनरल मैनेजर रेलवे इस्तीफा देते थे, मजाले मिनिस्टर को स्टेप डाउन हो जाते, इमरान इस्माइल मजाले को साहब, बहुत इंक्वायरी हो ही जाती। अफसोसनाक इंक्वायरी वाकया है। कमीशन बहुत शौक से 47 बनते हैं। जाने, 47 अफराद जिनके साथ जुड़ी बहुत सी जिंदगियां हैं, उन सबको हमने खो दिया। और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जिनका जाहिर और बहुत ही खूबसूरत था, जुनैद जमशेद, हम में नहीं रहे। कुछ जुनैद जमशेद साहब के हवाले से भी हम बात करेंगे, आपका भी उनसे काफ़ी वास्ता रहा। इस वक्त हमारे साथ उनके एक दोस्त है ज़फ़र अब्बास साहब, जो कि उनके आखिरी जो इनिशिएटिव उन्होंने कराची की सफाई के हवाले से लिया था, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी ज़रा बात करेंगे और आप भी अपने ज़रूर जज्बात का इजहार कीजिएगा। ज़फ़र अब्बास साहब, वो आखिरी दिन, वो आखिरी जो लम्हात उन्होंने आपके साथ गुजारे, यानी कि जाहिर सी बात है इस वाक़े से काफ़ी पहले का वो जिक्र है, लेकिन किस तरह के इंसान थे, कुछ लफ्ज़ों में, कुछ जुमलों में अगर बयान कर सके? बस यही कहा जा सकता है कि ब्लू क्रैश जो हुआ था जहाज, उसकी तहकीकात हो गई होती मुकम्मल और सामने ले आई गई होती सबके, तो आज ये वाकया होता नहीं। और जहां तक रह गई बात के PIA के जो चेयरमैन साहब हैं, जो भी उनको रिजाइन देना चाहिए, उनको क्या वजीर को रिजाइन देना चाहिए? 47 आदमी मर गया, एक एक आदमी के अलग अलग FIR इनके नामों की कटनी चाहिए। क्योंकि मैं पूरा वाकया जानता हूँ एयर ब्लू क्रैश का, उसके अंदर पूरी आपकी यूथ पार्लियामेंट चली गई, उसके अंदर मैं एक फैमिली को जानता हूँ, उनके बॉडी पार्ट्स को, उनके बच्चों के मैंने अपने हाथ से गुस्ल लिया है। आप यकीन करें, जिस तरह उनके वालिदैन रो रहे थे, उसके बाद उनकी फैमिलीज को 55 लाख रुपीस के चेक दे दिए गए, लाके 2 साल बाद ये लीजिए आपकी बेटी की कीमत। लड़की का नाम है रुबाब नकवी, उसकी वालिदा ने कहा ये पकड़ो पैसे, हमें चाहिए ही नहीं अपनी बेटी के खून का पैसा, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमें सिर्फ ये बताओ केस कहाँ तक पहुंच रहा है, इंक्वायरी क्या है? कि इंक्वायरी तो बंद हो गई। तो जिस मुल्क में ये सिस्टम हो, आपके पास इतने बड़े कराची जैसे मेगा सिटी में एक स्नार्कल है, आपके 5 स्टार होटलों में आग लग जाए तो गाड़ियां नहीं है आपके पास आग बुझाने की, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जुनैद जमशेद साहब जैसा आदमी जो कि जिसकी जान को खतरा, जिसके लिए कभी कुछ मैसेज चल रहे हैं, कभी कुछ मैसेज चल रहे हैं, वो हमारे साथ कराची की सड़कें साफ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की आंखें खोल दें कि इस शहर को आपने कचरा कुंडी बना दिया है, गटर बह रहे हैं, नाले बह रहे हैं, स्कूल आपके कचरा कुंडियां बन गए, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब इंतहा तो ये हो गई, यहाँ पर गुलशन इकबाल से नदी के अंदर इम्तियाज जनरल स्टोर ने मिट्टी डाल के अपनी पार्किंग कर ली, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्या चल रहा है? वो हमारे साथ उतरे रोडों के ऊपर, अपनी शख्सियत, अपना इमेज, सब कुछ दांव पे, अपनी जान दांव पे लगा के उतरे, झाड़ू लेकर हाथ में झाड़ू लगाते थे। मेरा दिल रोता था कि ये कौन आदमी है। मैंने वसीम बदामी साहब को फोन किया, मैंने कहा वसीम भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा ये बंदा, यार प्लीज आप मुझे इनके बारे में बताओ यार, ये सुबह आते हैं हमारे साथ झाड़ू लेते हैं और रात तक लगा रहे हैं यार, क्या है? वसीम भाई के अल्फाज से यार ये बड़ा अल्लाह वाला बंदा, और वल्लाह मैंने उनको आजमाया, बहुत ही नफीस इंसान। अभी हमने नई मुहिम शुरू की थी हमसे कराची, उसके अंदर हम कचरे की गाड़ियां, उसके अंदर हम स्नार्कल तक खरीदे थे, मुखैर हजरात से मीटिंग करके हमारी मीटिंग तय हुई थी साइड एरिया इंडस्ट्रियल एरिया की जो यूनियन है उनसे, और हम एक फायर स्नार्कल हर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, और उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस जहाँ हैं वहां के लिए स्नार्कल, मतलब हम बहुत अच्छी प्लानिंग से काम शुरू करने जाने वाले थे। एक बड़ी कंपनी ने हमें कचरा उठाने वाली गाड़ी दी थी, उसकी पेमेंट अभी हमें करनी थी, बहुत कुछ होने जा रहा था शहर के लिए, लेकिन बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। और यहाँ सिर्फ बातें ही होंगी, मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा, अगर एयर ब्लू का जो जहाज क्रैश हुआ था लास्ट, उसकी इंक्वायरी हो जाती, जो इतने 100 लोग मर गए वो भी किसी के बच्चे थे, तो खुदा की बहुत सही बात कही ज़फ़र अब्बास साहब आपने। अगर इंक्वायरी जो है वो सही तरीके से अंजाम पजीर होती और वाक़तन एक एक इंसानी ज़िंदगी जो है, जो जितनी कीमती है, अगर उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा लिया जाए, उन एहसासात को समझा जाए, जो उनके घर वाले जो पीछे रह जाते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है, छोटे बच्चे हैं जो माओ से महरूम हो गए, वो घर जिनके बेटे चले गए, बहुत बड़ा सानेहा है। और ज़रूरत इस अमर की है कि अब चले, पहले तो नहीं किया, अब ज़रूर तहकीकात कीजिएगा, अब ज़रूर जानिएगा कि असल मसला क्या था और इस मसले को हल कीजिएगा, इसको सियासत की नजर ना कीजिएगा। ज़फ़र अब्बास साहब आपका तो बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब आप हमारे साथ ही होंगे, जावेद लतीफ़ साहब आप भी हमारे साथ ही होंगे। हम अपने अगले मौजू की जानिब बढ़ेंगे और अगला हमारा मौजू यकीनन एक सियासी मौजू है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के बाद हमें इस वाक़े की जानिब भी ज़रूर बढ़ना है, इस इशू की जानिब बढ़ना है, पूरे कौम की तवक्कुआत इससे वाबस्ता है। पनामा लीक्स की हम बात कर रहे हैं। कल जब पनामा लीक्स के हवाले से जो समाअत हुई तो उसमें हुकूमती वकील सलमान असलम बट के दलाइल सुनने के बाद अदालत उस्मा ने दोनों फरीकैन को केस के फैसले के लिए कमीशन की तश्कील के हवाले से मुशावरत करने के लिए एक वक्त फराहम किया, जिस पे अभी आपने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सुना कि उन्होंने क्या कहा। इस सब पर हम बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
बात करें हम पनामा लीक्स के हवाले से, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त दिया दोनों पार्टीज को, ये वक्त दिया कि केस के फैसले के हवाले से कमीशन जो है उसकी तश्कील के हवाले से वो डिसाइड कर ले कि वो क्या चाहते हैं। आज इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा करेंगे कि पनामा लीक्स के हवाले से अदालती कमीशन ना बनाया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का यही 5 रुकनी बेंच जो है वो अपना फैसला सुना दे। इसका क्या असर होगा इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। सारी पार्टी से हमने फीडबैक लेके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम चाहते हैं कि यही 5 मेंबर बेंच ये फैसला करे। हम कमीशन नहीं चाहते। ये 20 करोड़ अवाम की आज डिमांड है। ये अदारे तो वैसे ही उनके कंट्रोल में है, तो अगर कमीशन बन जाएगी तो क्या हो जाएगा। जी, ये आपने सुना इमरान खान साहब ने क्या कहा। कल पनामा लीक्स के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत पर हुकूमती वकील जो है सलमान बट, उन्होंने जब अपने दलाइल का सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आज़म की ज़ेर कफ़ालत नहीं है। बाप के घर में क़याम से बेटी जो है वो ज़ेर कफ़ालत नहीं हो जाती। और जस्टिस अजमत ने मरियम नवाज की कफ़ालत से मुताल्लिक इस्तफसार किया था कि मरियम नवाज के अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं और कैसे पूरे होते हैं, क्योंकि रिटर्न्स के मुताबिक उनका कहना था कि मरियम की काबिल टैक्स जो आमदन है वो सिफर है। जस्टिस अजमत ने वकील सलमान बट को कहा कि मरियम के ज़ेर कफालत होने के मामले में आपके दलाइल अब तक नुक्ता हल नहीं कर पाए हैं। अब जस्टिस अजमत का ये भी कहना था कि मरियम साहिबा ने अपने टैक्स गोशवारों में ज़रिए आमदनी है वो 21 लाख बताई, जबकि उनके जो सफरी अखराजात है वो तकरीबन 35 लाख तक बताए गए। अब समाअत के बाद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का ये कहना था कि हुकूमती वकील ने आज अदालत में कहा कि वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट में खिताब सियासी था, जबकि आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को जवाबदेह होते हैं। उनका यह भी कहना था कि पार्लियामेंट में नवाज शरीफ ने कहा था कि मनी ट्रेल के सारे कागजात उनके पास मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि कुछ भी मौजूद नहीं है। उनके पास कतरी शहजादे के खत के हवाले से भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा था ये भी आपको सुनवा देते हैं। आज नवाज शरीफ के वकील ने यह कहा कि जो उसने पार्लियामेंट में कौम से खिताब किया वो एक सियासी बयान था। आज क्या पता चला हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कुछ भी नहीं है उनके पास, ना वो कतरी लेटर का कोई सबूत, कोई चीज़ हो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। पर्चियों पे काम और एक और बात की कि जी पर्चियों के ऊपर सारा कुछ चल रहा था काम। ये नई चीज़ सुनिए, उन्होंने कहा कि वो हमारे से, उन्होंने अभी फैसला नहीं किया, वो हमारे से चाहते हैं कि हमारी क्या इनपुट कमीशन होनी चाहिए नहीं, और हम इंशाल्लाह परसों उनको अपना जवाब देंगे। जी, ये तमाम बातें जो इमरान खान साहब ने कल की थी, और आज जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब को उस वक्त मालूम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की नौबत आ जाएगी और सबूत दिखाने पड़ जाएंगे, सबूत बताने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि सबूत जो है हमारे पास सब मौजूद है। अब वो सबूत कहाँ है, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस मौजू पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ़ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, जरा आपसे आगाज करते हैं, ये बताइए, एक अंदाजा तो था क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था, आप लोगों ने वक्त लिया और यही फाइनली डिसाइड हुआ कि कमीशन जो है उसकी आप लोग मुखालफत करते हैं, आप इस्तदा करेंगे अदालत से। ये बताइए कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी इस्तदा मान लेगी, और दूसरा ये कि ये मुखालफत करने से इस केस पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए बात यह है कि हम समझते हैं कि अब इसको मजीद तूल देना मामले को मुनासिब नहीं है। जो दोनों तरफ से शवाहिद थे या डॉक्यूमेंट जमा कराने थे वो कराए जा चुके हैं, और कोर्ट ने बड़ा एक्सटेंसिवली डे टू डे बेसिस के ऊपर जल्दी करके इसको सुना है कि इसको सारे को और समझ लिया है कि इसको अच्छी तरह। तो हमारा ये मानना है कि कोर्ट इस पोजीशन में है कि वो एक डिसाइसिव किस्म का रिमार्क या जजमेंट एक दे सकें, जिससे ये मामला एक तरफ हो जाए कि पता लग जाए कौम को कि जी क्या हुआ था और कैसे हुआ था और इसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसको देख के ये मामले को तय कर लेना जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। मुल्क के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और खुद इनके लिए भी अच्छा है कि जल्द से जल्द ये निपटे। इसको डिले करना जो है वो नुकसानदेह होगा। वो नुकसानदेह इसलिए होगा कि ये सारे पूरी हुकूमती मशीनरी इन्होंने एक काम पे लगाई हुई है कि नवाज शरीफ की चोरी को बचाने के लिए। वो पूरा
پورا جو ایک فساد انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. کبھی قطری شہزادہ بیچ میں آ جاتا ہے, کبھی وہ بیٹا باپ کو گفٹ کر رہا ہے, باپ بیٹی کو گفٹ کر رہا ہے, بیٹی ماں کو گفٹ کر رہی ہے. پوری چیز گفٹ پہ ہی چل رہی ہے. سارا کاروبار زندگی جو ہے وہ تحفوں کی نظر ہوا ہوا ہے. نہ جانے اگر دنیا لیکن میں عمران تحفے نہ اسماعیل ہوتے تو صاحب، کیا آپ کو حال ہوتا. کمیشن بڑا کے برا نہ حال ہو بنائے جاتا ہے. جانے کا کوئی نقصان نظر آتا ہے؟ شاید وہ تفتیش جو کہ اس کمیشن کے ذریعے ہو سکتی ہو اور وقت مل جانے کی وجہ سے ہو سکتی ہو، اس پر کوئی اثرات ہوں گے؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی جی عمران اسماعیل صاحب، آپ سے سوال کر رہی ہو. جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تفتیش کس چیز کی کرنی ہے. مجھے بتائیں نا کون سے ڈاکومنٹس رہ گئے تفتیش کرنے سے، کون سی چیز رہ گئی ہے. ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں دینے کے لیے. انہوں نے منی ٹریل نہیں دینی. انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کیس پورا خالی مکمل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اب ختم ہو چکا ہے. اس کے اندر مزید اب کچھ نہیں ہے. صرف ججمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے. چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ کی بات پہنچ گئی. جی جاوید لطیف صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا جو سلمان بٹ صاحب نے عدالت میں کہا کہ سیاسی تھا، جو وزیر اعظم صاحب نے آن دا فلور آف پارلیمنٹ کہا تھا، وہ ایک سیاسی بیان تھا. یعنی کہ ہم یہ تصور کریں کہ وہ جھوٹ بولا گیا تھا وہاں پر، کچھ ایسا وہ کہتے ہیں. اچھا، میں ایک ایک کر کے آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہا گیا عمران خان نے آج کہ ہمیں کمیشن منظور نہیں ہے، ہم خواہش کرتے ہیں کہ یہی بینچ جو ہے یہ فیصلہ دے. ہم کل سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے چاہے یہ بینچ فیصلہ دے یا بینچ کی صوابدید ہے کہ وہ کمیشن بنائے. ہمیں ہر دو شکل میں ان کا فیصلہ قبول ہے. اب دوسری بات انہوں نے ایک اور کی کہ اداروں پر کنٹرول ہے ان کا، اس لیے جناب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہی بینچ فیصلہ دے کیونکہ نیب یہ وہ سارے ان کے کنٹرول میں ہے. تو ان کو یہ تو عدالت نے بھی کہا نا، تحقیقاتی اداروں کی ناکامی ہے، یہ تو آپ کی عدالت بھی کہتی ہے. میں یہی میرین عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یہ بات کرنے سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جب پرویز مشرف کے دور میں انویسٹیگیٹ ہوا، شریف فیملی کو کیا گیا، تو اس وقت تمام ادارے پرویز مشرف کے کنٹرول میں تھے. اگر آج یہ تصور کرتے ہیں تو اس وقت تو یقیناً تھے. اگر اس وقت یقیناً تھے تو کیا اس وقت ان کی کوئی کرپشن سامنے آئی، کوئی منی لانڈرنگ سامنے آئی، کوئی بے ضابطگیاں کوئی چیز سامنے آئی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی نہیں سامنے آئی؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہوتی تو اس وقت سامنے آ جاتی. میں کہتا ہوں کہ کوئی تھی نہیں، لہٰذا میں آج کوئی فکر نہیں ہے. آج ہم اس لیے یہ بات آپ کی بات سے جاوید لطیف صاحب یہ بات پہنچتی کہ وہ اس وقت بھی جو کچھ معاملات ہوئے وہ بھی صحیح تھے. آپ یہ اچھا ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، اس بات کو بھی آپ کلیئر کر دیجیے گا. ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور جاوید لطیف صاحب آپ سے اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں ہم پاناما کیس کے حوالے سے، نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس پہ ہم بات کریں. جاوید لطیف صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ بتا دیجئے کہ وہ سیاسی بیان تھا جیسے کہ سلمان بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جو وہاں پہ پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا وہ سچ تھا، جھوٹ تھا، کیا تھا؟ میں ایک عرض کر دوں اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں ہم انویسٹیگیٹ ہوئے، کچھ نہ ملا، مگر نیب اس وقت تمام ریکارڈ جو تھا شریف فیملی کا اٹھا کر لے گئی. اور 2012 کو ہم ہائی کورٹ گئے کہ وہ ریکارڈ ہمیں واپس کیا جائے، اور نیب کو ہائی کورٹ نے جرمانہ بھی کیا. ان کے خیال میں یہ تھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کے خیال میں یہ تھا کہ ریکارڈ سارا ان کے اٹھا کے لے گئے، ان کے پاس تھا تو ہے کچھ نہیں، سارے ثبوت ہیں ہمارے پاس موجود. یہ اس کے بارے میں کامنٹ کریں. ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں کہ ان کے پاس ثبوت کوئی ہوئے گا نہیں، لہٰذا یہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہیں سکیں گے. اب ہمارے پاس جو کوئی ریکارڈ تھا وہ ہم نے دے دیا، اور اس سے پروف ہوتا ہے کہ ان کی باتیں جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں. اب جھوٹ ہم نہیں بول رہے، جھوٹ یہ بول رہے ہیں، یہ تو ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب 31 مارچ اور 7 محرم کو یہ شادی کرتے ہیں اور بتاتے 4 ماہ بعد. اسماعیل صاحب، وقت چونکہ مختصر ہے، آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے. سیاسی بیان پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں، کیونکہ عمران خان صاحب بھی جب دھرنے کے دن تھے ان دنوں انہوں نے کچھ باتیں کی تھی اور بعد میں انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ جی وہ تو سارے سیاسی بیان تھے. وہ اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں کہ سیاسی بیان کیا ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے. اور کوئی 4 سالوں میں بات یہ ہے کہ اس بات کا جواب جاوید صاحب بالکل نہیں دے سکتے. میں آپ کو دے دیتا ہوں.
دھرنے میں پبلک ایڈریس میں باہر جو بات کی جاتی ہے وہ بات آفیشیل ریکارڈ کی نہیں ہوتی. جو بات پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم کر رہا ہے وہ وہاں پہ سیاسی بیان نہیں دے سکتا, وہ وہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اس نے جھوٹ بولا ہے وزیر اعظم ہوتے ہوئے, انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولا ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ, چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ جاوید, آپ کا بہت شکریہ. کل کی ہیئرنگ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک اور اہم ایشو جو کہ ہم ضرور اٹھانا چاہتے ہیں, عوام کی سامنے لانا چاہتے ہیں, عوام کی عدالت میں لانا چاہتے ہیں ایک معاملے کو, ملک کے غریبوں پر جو ایک اور قہر, ایک اور افتاد آن پڑی ہے, اس کی ہم بات کریں گے. یہ لگتا ہے کہ قوانین بھی ایسے پاس کرائے جا رہے ہیں کہ کالے دھن والے تو دھن کو سفید کرتے چلے جائیں گے اور خالی جیبوں والے حسرت و یاس کی تصویر بنے رہ جائیں گے. جی ہاں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے انکم ٹیکس ترمیمی ایکٹ 2016 نافذ العمل ہو گیا ہے. ایف بی آر کو اس ایمنسٹی اسکیم سے بھاری وصولیاں ہونے کی توقع ہے. اب اس ایکٹ کی پارلیمنٹ نے چند روز قبل تو منظوری دی تھی, جس کے بعد صدر نے دستخط کر دیا ہے. مذکورہ ترمیمی جو ایکٹ ہے اس کے نفاذ سے دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا نفاذ ہو چکا ہے, جس کے تحت غیر منقولہ جائیداد کی فروخت پر 3% ٹیکس ادا کر کے اسے قانونی حیثیت دلوائی جا سکتی ہے. یہ 3% ٹیکس فروخت ہونے والی غیر منقولہ جائیداد پر اور اس کے ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر کی مقرر کردہ قیمت کے درمیان پائے جانے والے فرق کی رقم پر ادا کرنا ہوگا. اور اس اسکیم سے جو کالا دھن سفید کرایا جائے گا, ایف بی آر نہیں پوچھے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ شریف فیملی جو پہلے بھی پیناما کیس کے حوالے سے کافی کنٹروورشل ہو چکی ہے, اب ایسے قوانین پاس کروانے سے جس سے کالے دھن کو سفید کروا کر غریب کی غربت کو مزید اس کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے بہن کو اجازت دیجیے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.